ایک بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، چاروں طرف درباری تھے۔ بادشاہ کا موڈ بہت اچھا تھا۔ اس کا ایک نوجوان وزیر اس کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر اس بات پہ شرما گیا، اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے زوردار قہقہ لگایا اور بولا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں کے اوپر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوتا۔ یہ کہہ کے وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر ایک قہقہ لگایا اور بولا، اگر میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اسے دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً احکامات لکھنے کا حکم دیا اور اپنے پہلے اس نے جو حکم دیا اس میں اس نے کہا کہ یہ سلطنت جو ہے اس کا آدھا حصہ نوجوان وزیر کے حوالے کر دیا، اور دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات سن کر حیران رہ گیا اور پریشان بھی ہوا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ میں تمہیں 30 دن دیتا ہوں، یعنی 1 مہینہ۔ تم اس 1 مہینوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کر کے لاؤ۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم، یعنی جس میں تمہیں قتل کیا جانا ہے، وہ منسوخ ہو جائے گا اور میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پھر آدھی سلطنت بھی نہیں ملے گی اور تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اب یہ 3 سوال سن لو۔ پہلا سوال یہ تھا کہ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور پھر آخری سوال یہ تھا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اس کے بعد بادشاہ نے نقارے پر چوٹ لگوائی اور زوردار آواز میں اس سے کہا کہ اب تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے۔ وزیر نے دونوں آرڈر اپنے ہاتھ میں لیے جو کاغذ پہ لکھے ہوئے تھے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے شام تک ملک کے تمام عقل مند لوگوں کو اور ذہین لوگوں کو جمع کیا اور سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ سب لوگ بحث کرتے رہے لیکن کوئی خاص جواب نہیں ملا۔ روزانہ وہ نئے نئے لوگوں سے ملتا رہا مگر کوئی بھی اسے صحیح اور تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ اب وہ سوال لے کر پورے ملک میں پھرتا رہا مگر اسے کوئی بھی ٹھیک جواب نہیں دے سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، ایک ایک شہر ایک ایک گاؤں جاتا رہا مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا شاہی لباس پھٹ گیا اور اس کی پگڑی جس کے اوپر بڑے ہیرے جواہرات لگے تھے وہ ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ یہاں تک کہ آخری دن آ گیا، یعنی مہینہ ختم ہونے والا تھا اور اگلے دن اسے دربار میں جانا تھا۔ وزیر کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا اور کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ وہ مایوسی کے عالم میں ایک کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے ایک سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس کٹیا تک پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا اور اس کے پاس ہی ایک دودھ کا پیالہ پڑا ہوا تھا اور فقیر کا کتا اس میں زبان ڈال کر شڑپ شڑپ کی آواز کے ساتھ جو ہے وہ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے جب وزیر کی حالت دیکھی تو ہنسنے لگا اور بولا، عالی جناب آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے ایک طرف رکھ دیے اور ہنسنے لگا۔ اپنا بوریا جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا وہ اٹھایا اور وزیر سے کہا، آئیے دیکھیے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا تو اس بوریے کے نیچے ویسا ہی شاہی لباس تھا جو وزیر پہنا کرتا تھا اور جو بادشاہ کے قریب ترین وزیر پہنا کرتے تھے۔
فقیر نے کہا جناب علی، میں بھی اسی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا، میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ فقیر نے پھر دوبارہ سے سوکھی روٹی اٹھائی اور پانی میں ڈبو کے کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا کیا تمہیں بھی جواب نہیں ملا تھا؟ فقیر نے قہقہہ لگایا اور جواب دیا میرا کیس آپ سے مختلف تھا، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے، میں نے بادشاہ کو جواب بتائے، آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا اور بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کے بیٹھ گیا۔ میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی، چنانچہ وزیر نے اس سے فریاد کی کہ مجھے جواب بتا دیجیے۔ فقیر نے کہا ہاں، میں پہلے 2 سوالوں کا جواب تو مفت دے دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وزیر کے پاس فقیر کی شرط ماننے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہاں میں ہاں ملا دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری شرط پوری کر دوں گا، تمہیں قیمت ادا کروں گا۔ فقیر نے کہا تمہارے پہلے سوال کا جواب ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا، اسے آخرکار ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ تمہارے دوسرے سوال کا جواب ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ کبھی بھی نہیں مرے گا اور اس کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب بالکل ٹھیک تھے۔ وزیر خوش ہو گیا۔ اب اس نے تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے قہقہہ لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور وزیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ کہا میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پی لیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اسے غصہ بھی آیا، اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میں کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پی سکتا۔ فقیر نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تمہارے پاس اب 2 راستے ہیں، یا تو تم انکار کر دو یا پھر کل شاہی جلاد تمہاری گردن اتار دے گا، یا پھر تم یہ دودھ پی جاؤ، تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے، فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا ہے۔ وزیر عجیب پریشانی میں تھا، ایک طرف زندگی اور دوسری طرف آدھی سلطنت تھی، اور ایک طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور اس کی غیرت اور جو اس کی سیلف رسپیکٹ تھی وہ ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے قہقہہ لگایا اور بولا میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے جو تمہارے تیسرے سوال کا جواب ہے، اور یہ غرض اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہی وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، بھول جاؤں گا کہ مجھے مرنا ہے، اور جب میں یہ بھول جاؤں گا تو پھر میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا، یعنی برے کام کرنے پڑیں گے، غلط کاموں کو بھی صحیح ماننا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندہ اور خود ترسی کا تحفہ لے کر وزیر کی کٹیا سے باہر نکلا اور محل کی طرف چل دیا۔ جوں وہ محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے سینے میں اچانک درد اٹھا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ لمبی سی ہچکی لی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ بچوں، ہمیں بھی کسی دن کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے، اپنی غلط خواہشات کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، کہیں ہم لوگ موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، کہیں ہم اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے۔ مجھے یقین ہے کہ جس دن ہم لوگوں نے
یہ سوچ لیا اس دن ہم غرض کے ان غلیظ پیالوں سے بالاتر ہو جائیں گے۔